عید میلاد النبی کا سیرت کے اندر کیا تصور ملتا ہے؟ عید میلاد النبی کب سے منائی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی آمد ساری انسانیت کے لیے رحمت، برکت، ہدایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ساری دنیا سے گمراہی، ضلالت، تاریکی کا ختم ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ساری انسانیت کے لیے ایک بہار لے کر کے آئی تھی، خوشیاں لے کر کے آئی تھی، دنیا سے تمام برائیوں کے خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، جبکہ اگر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے۔ خلفائے راشدین کی زندگی میں کوئی عید میلاد النبی کا تصور نہیں ہے، نہ تابعین کے دور میں، نہ تبع تابعین کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس کے اندر 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی، کوئی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 12 ربیع الاول کئی مرتبہ آئی، کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عید میلاد النبی نہیں منائی گئی۔ پھر اس کے بعد علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کبھی 12 ربیع الاول کو جشن، جلوس، ڈھولک، روڈوں کو جام کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگانا، شور مچانا، کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نہیں ہوا۔ صحابہ سے زیادہ خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا۔ صحابہ اللہ کے نبی کے اشاروں پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، اپنا مال قربان کر دیا کرتے تھے، اپنا گھر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اگر ہجرت کا حکم دیا ہجرت کے لیے نکل گئے، اگر میدانوں میں جانے کا حکم دیا میدانوں کے لیے نکل گئے۔ قرآن نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ سب سے زیادہ دین پر فدا ہونے والے تھے، سب سے زیادہ سچے تھے، سب سے زیادہ وفادار تھے، اللہ کے دین کا حق ادا کرنے میں سب سے بڑا کردار صحابہ کا ہے۔ نہ تابعین کی زندگی کے اندر آپ کو عید میلاد النبی کا کوئی تصور ملے گا۔ یہ تو 5ویں صدی کی بات ہے۔ اربل شہر ہے جو عراق کے اندر ہے، اس کے آس پاس قریب میں وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے 5ویں صدی کے اندر عید میلاد النبی کا لوگوں کو تصور دیا۔ اس نے عید منائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول پر اس نے عید میلاد النبی منائی۔ پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے لوگوں میں رواج پڑتا چلا گیا، لوگوں نے عید میلاد النبی منانی شروع کر دی، لوگوں میں ہلکے ہلکے یہ بڑھتا گیا، جشن منانے لگے، لوگ ڈھولک بجانے لگے، کمکمے سجانے لگے اور چراغاں جلانے لگے اور جلوس نکالنے لگے۔ حالت یہ بن گئی کہ آج اتنے بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہے قافلے نکالے جاتے ہیں، روڈ جام ہو جاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، روڈوں پر دقتیں ہوتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا، خدا کی قسم صحابہ سب سے پہلے اس پر عمل کرتے، سب سے پہلے صحابہ جشن مناتے۔ صحابہ نے نہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ میں جشن منایا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کے وقت میں ماتم منایا۔ سب سے زیادہ صحابہ محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے دنیا سے، اس دن کی یہ حالت ہے کہ صحابہ گس کھا کھا کر کے گر رہے تھے غم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔
بہت سارے صحابہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے نبی کی محبت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غم کرنے سے، نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے، غموں کو ظاہر کرنے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہ کرتے، خدا کی قسم ہم دنیا کو دکھا دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم ہمارے سینوں میں کتنا ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہ تم صبر کرنا، تم ماتم نہ کرنا، تم نوحہ نہ کرنا، تم زیادہ نہ رونا۔ سب صحابہ کی آنکھیں اکسبار تھی، رو رہے تھے اور تڑپ رہے تھے اور بلک رہے تھے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا دامن نہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن نہ چھوڑا۔ اگر عید میلاد النبی کا کوئی تصور سیرت میں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے اس پر عمل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد صحابہ کے اندر تو اتنی اونچی صفات تھی، میرے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کر کر کے اسے پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک سفر کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک جگہ آپ اپنی سواری سے اترے اور اترنے کے بعد آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے اور آ کے لوگوں سے فرمایا لوگوں مجھے یہاں ضرورت سے فارغ ہونے کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا تھا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تھے، اس لیے میں بھی یہاں گیا تھا تاکہ میرے نبی کی سنت زندہ ہو جائے۔ جن راستوں پر نبی چلے تھے صحابہ ان راستوں پر چلے، جن کاموں کو اللہ کے نبی نے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی محبت میں ان کاموں کو کیا۔ محبت وہ ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ عید میلاد النبی یہ 5ویں صدی میں ایک بادشاہ نے شروع کی، جس کا اتباع شروع ہو گیا اور پھر حالت یہ بن گئی کہ لوگوں نے محبت میں شریعت کے حدود کو پار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری شروع کر دی۔ محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اللہ کی زمین پر کیسے پھیلے، جو مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر دین پھیلانے کا اللہ کی طرف سے حکم لے کر کے آئے تھے، دنیا کے اندر سے برائیاں ختم کرنے کا جو اللہ کی طرف سے حکم لے کر کے آئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی لگی، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے محنت کرتے رہے، دنیا سے برائی ختم ہو، دنیا سے بے حیائی ختم ہو، دنیا سے تمام گندے کام ختم ہو، دنیا کے اندر ہر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنے۔ کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی ایسی مسلمان بیٹی نہ ہو جو پردہ نہ کرتی ہو، حیا بچیوں کی آنکھوں میں ہو، حیا بچوں کی آنکھوں میں ہو، بوڑھے بھی اللہ کے حکم کو نبی کے اتباع پر چل رہے ہوں، جوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کر رہے ہوں۔ اصل محنت اس پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر ہر ایک انسان اللہ کے حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے والا بن جائے۔ جو نبی درد لے کے آئے تھے، جو نبی کا کام تھا، جو نبی کی محنت تھی، جو نبی جس فکر کو لے کے امت میں منتقل کر کر کے گئے تھے اور وہ فکر صحابہ نے اوڑھ کر کے اپنی زندگیوں میں اتاری اور ساری کائنات میں پھیلائی، ساری دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کی محنت کو لے کر کے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو کام لے کر کے گئے ہیں، جو محنتیں کی ہیں، دین کی لائن سے، تبلیغ کی لائن سے، مدرسے کی لائن سے، خانقاہوں کی لائن سے، اس مشن پر اگر اپنے وقت کو لگائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس جشن کے بارے میں
تھوڑی سی فکر کرو، یہ جشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم میرا جنم دن منانا، تم میری پیدائش کا جشن منانا۔ یہ تو عیسائیوں کے یہاں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کوئی بات کہیں اور صحابہ عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے اشاروں پر نبی کے کام کو کرنے والے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خاموش رہتے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر جشن نہ مناتے۔ وہ سب سے کامل اتباع کرنے والے لوگ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو عیدیں ہیں میری امت کے لیے، ایک عید عید الفطر ہے، دوسری عید عید الاضحیٰ ہے، اور وہ بھی اعمال کی تکمیل پر ہے۔ عید الفطر ہے وہ روزوں کی تکمیل پر ہے، تاکہ روزے مکمل کر کر کے رمضان میں عبادتیں کر کر کے لوگ عیدگاہ میں جائیں گے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سب پر رحم کھا کے سب کی مغفرت کر دے گا۔ دوسری عید عید الاضحیٰ ہے، اور وہ بھی حج کے ارکان کی تکمیل پر ہے کہ جب لوگ حج کے ارکان پورے کر لیتے ہیں اس کے بعد عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور پھر قربانیاں کی جاتی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم کھا لے، ہمیں ہمیشہ کی مصیبت اور جہنم سے بچا کے جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ یہ بھی عبادتوں کی تکمیل میں ہے، کسی جشن میں نہیں، کسی خوشی میں نہیں ہے، یہ بھی عبادت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے، سنتیں زندہ کی جاتی ہیں، یہ بھی عبادت کی تکمیل پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ